الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے محبوب دانا و غیوب منظم عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کوئی حدیث پڑھیں ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے، کوئی حکایت سنیں نور کی کرنوں میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی بات سنیں دل کی کیفیت تبدیل ہو کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا لیتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ بڑے بڑے اکابرین محدثین علماء فاضلین مجتہدین انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر برکتیں حاصل کی۔ قرآن پاک کے بعد افضل ترین کتاب بعد قرآن افضل ترین کتاب جسے ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، ابو محمد ابو عبداللہ محمد جنہیں ابن اسماعیل بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کے درمیان اپنے ایک عزم کا اپنے ایک پختہ ارادے کا اظہار کیا کہ میں الجامع صحیح کا انتخاب دینا چاہتا ہوں۔ یعنی امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کا نام الجامع صحیح دیا، بعد میں بخارا سے نسبت کرتے ہوئے کتاب کا نام ہی بخاری شریف ہے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں الجامع صحیح لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اساتذہ بالخصوص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا، بیٹا محمد میرا مشورہ یہ ہے کہ حدیث کریمہ کو جمع کرنے سے پہلے تاریخ پر کام کرو، ترک حدیث پر کام کرو، اسماء و رجال پر کام کرو، فنون حدیث پر کام کر دو تاکہ تمہیں مزید مہارت حاصل ہو جائے۔ صحیح، ضعیف اور تمام ترک حدیث میں ایک کمال درجے کی مہارت حاصل کر لو، اور پھر اس کے بعد الجامع صحیح پر کام کرنا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف سے پہلے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے تاریخ الکبیر۔ تاریخ الکبیر کے اندر آپ نے درود پاک کی ایک فضیلت نقل کی، روایت امام بخاری نے کی ہے، اور یہ عظیم روایت ہے، ان اللہ وکل بقبر ملکا آتاہ اللہ اسماء الخلائق فلم یصلی احد الى یوم القیامہ الا ابلغنی باسمی واسم ابی قد صلی علیہ۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر حدیث پاک، ہمارے علماء حفاظ قراء صاحب اسٹیج ہیں اور ہمارے لیے سر کے تاج بھی ہیں اور قوم کے لیے زینت، ان کی بھی توجہ۔ امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی
پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رب کریم نے میرے قبر انور پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا اور اسے تمام مخلوق کے نام سکھا دیے. تم میں سے قیامت تک کوئی بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ مدینے سے رہ کے سن لیتا ہے. توجہ کا طلب اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے. کمال کی بات تو دیکھو، یہ بھی جان لیتا ہے کہ پڑھنے والے کے والد کا نام کیا ہے. اور پھر یہ پیغام لے کر در محبوب پر حاضر ہو کر عرض کرتا ہے آقا فلاں عاشق جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، یقیناً اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا. اے عاشقو، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم جلال پور کی سرزمین سے ایک بار پڑھیں تو مدینے میں ہمارا نام پکارا جائے، 2 بار پڑھیں تو دوبارہ پکار دیا جائے، 3 بار پڑھیں تو 3 بار پکار دیا جائے، اگر 50 بار پڑھیں تو 50 بار پکارا جائے. میں کہتا ہوں 100 بار پڑھیں تو 100 بار پکارا جائے، 1000 بار پڑھیں تو 1000 بار پکارا جائے اور ہمارا پڑھنا مقبول ہو جائے تو کیا کیفیت نہ بن جائے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. لیکن عاشق کیا ایسے ہوتے؟ عاشق تو ایسے ہوتے نا، درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اور بعض تو عاشقوں کا انداز بھی یہ ہوتا ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ، یہ بول نہیں رہے، کھلے آنکھ آپ کو بلوانا میں چاہ رہا ہوں. عاشقوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ. پیچھے والے ساتھ ان کی آواز نہیں آ رہی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ. اور کیا وہ انداز نہیں ہوگا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شام سے. کیا کہیں گے پھر؟ پیچھے والوں کو پتا ہے کہ نہیں جب جنت میں جانے لگے تو ہمارا نعرہ کیا ہوگا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس امید پر چاہیے عاشقوں کو درود و سلام پڑھتے رہیں. اب ذرا دیکھیں امام بخاری نے نقل کی ہے نا، عقیدے کی کتنی عظیم بات ہمیں سکھا دی. ایک تنہا فرشتہ ہے، میرے نبی کے در دولت ہے، میرے نبی کے در کا دربان ہے. اور اگر ہم یوں دیکھیں 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن اس میں سے صرف ہم انسان لے لیں، تقریباً اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب انسانی آبادی ہے، اور اس 8 ارب انسانی آبادی میں تقریباً 2.25 ارب مسلم ہیں. اور بعض ایونٹ ایسے بھی آتے ہیں کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ پورے کے پورے مسلمان نبی پر درود و سلام بیک وقت پڑھتے ہوں گے. یہ نبی کے دربار کا درباری کتنا عظیم ہے کہ اگر 2.25 ارب نبی پر درود و سلام پڑھیں تو وہیں بیٹھ کر سارے سن لے اور 2.25 ارب کا پیغام نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے. ایک سیکنڈ کا بھی کسی کے پیغام میں جو ہے نا فرق آنے نہ پائے، تاخیر ہونے نہ پائے. تو میرے نبی کے در کا دربان اس قدر علم والا ہے کہ 2.25 ارب کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، پیغام پہنچا دیتا ہے. تو درباری کا عالم یہ ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے. اے جلال پور والو، یقیناً یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا پیغام نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. اور یہاں فری نہیں بیٹھے بلکہ یہاں سے ڈائریکٹ کنیکشن جوڑے بیٹھے. ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن جڑا ہے تو روشن و منور ہے. اور عاشقوں، جس قدر جان پہچان مضبوط ہوگی نا، اللہ نے چاہا کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. منہاج القاصدین کے اندر ایک شخص کی حکایت لکھی ہوئی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قریب گیا. توجہ لینی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور نہ کیا، دوسری طرف سے آ گیا، تیسری طرف، چوتھی طرف سے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی، آگے گیا. حضور کیا ناراض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں ناراض تو نہیں لیکن میں تجھے پہچانتا نہیں. اللہ اکبر، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں.
اس نے عرض کی حضور علماء فرماتے ہیں کہ نبی تو اپنے امتیوں کو اپنے شہزادوں سے بھی زیادہ پہچان. میرے آقا نے فرمایا بات درست ہے لیکن تم مجھ پر درود نہیں پڑھتا, تم مجھ پر درود نہیں پڑھتا. آنکھ کھل گئی, 100 مرتبہ مقرر کر روز پڑھوں گا. چند دنوں کے بعد پھر زیارت نصیب ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. اے عاشقان جلال پور, کیا جان پہچان نہیں بنوانی؟ کون کون نبی سے جان پہچان مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ ایک بھی نہیں ہاتھ اٹھایا. پتہ ہے جان پہچان مضبوط کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جان پہچان جتنا مضبوط ہو نا, آنا ساگر پورا کوزے میں بھر لیتا ہے. جان پہچان اسے کہتے ہیں مردوں کو زندہ کروا دیتا ہے. جان پہچان اگر مضبوط ہو, اور بروز قیامت قیدی ایک اشارے میں چھوٹ جائے گا اگر جان پہچان مضبوط ہو. پل صراط پر آسانی ہو جائے گی اگر جان پہچان مضبوط ہو. دنیا کے کام بنیں گے اگر جان پہچان مضبوط ہو. تو اے عاشقان رسول, نبی سے جان پہچان بنانے کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا. تو کیا آج اس تقسیم اسناد اجتماع سے ہم کچھ نیتیں لے کر نہ جائیں کہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور ہم فکس کر کے نبی پر درود و سلام پڑھا کریں؟ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے عاشقان اولیاء, عاشقان اہل بیت, عاشقان انبیاء, آج ایک اہم ترین بات کی طرف میں توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور غور و فکر کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ تقریباً دنیا میں 2.25 ارب مسلم ہیں, اور یوں دیکھا جائے تو 55 کنٹریاں مسلم کہلاتی ہیں. اسلام کو آئے ہوئے اور دیگر مذاہب کو آئے ہوئے اگر ہم اس کا موازنہ کریں, مجھے لگتا ہے کہ اسلام کو بھی بہت قلیل عرصہ ملتا ہے. قلیل عرصہ کہ ہم ہزاروں بول ہی نہیں سکتے. 1444 چل رہا ہے, ہم ہزاروں بولیں گے تو جھوٹ ہوگا. 1000 پلس کہہ سکتے ہیں لیکن ہزاروں نہیں بول سکتے. اس طرح اتنے قلیل عرصے کے اندر تقریباً 2.25 ارب انسانوں کے دلوں کی دھڑکن اسلام بنا, کروڑوں فیملیوں کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز اسلام بنا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھئی 2.25 ارب انسانوں کے دلوں میں داخل ہونے کا صدر دروازہ کہاں, کہ جس صدر دروازے سے اسلام 2.25 ارب انسانوں کے دلوں میں داخل ہوا, تو کیا ہے؟ اے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ صرف حسن اخلاق ہے. صرف حسن اخلاق ہے. اور یاد رکھیں کہ جو جتنا زیادہ رب کا قریبی ہوتا ہے حسن اخلاق اس کا اتنی بلند ہوتا ہے, اتنی بلند ہوتا ہے. قربت جتنی بلندی اتنی, قربت جتنی عظمت اتنی. حسن اخلاق کا پیکر ہوا کرتا ہے. میں تعریف کروں, آپ کریں, جلال پور والے کریں, ہندوستان والے کریں, دنیا بھر والے کریں تو کرتے رہے, لیکن پیارے محبوب کے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے رب کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب, آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے. ایک نقطے کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ اہل عرب جب بھی کلام کرتے ہیں, جب بھی اہل عرب بولیں گے خلق, تو خلق کے لفظ کے ساتھ کریم بولتے, عظیم نہیں بولتے. اسلوب قرآن کو سمجھیں کہ جب بھی اہل عرب خلق کا لفظ بولیں گے تو کریم بولیں گے, عظیم نہیں بولیں گے. لیکن جب میرے محبوب کے ذکر خیر کا سلسلہ میرے رب نے فرمایا تو خلق کریم نہ کہا بلکہ ارشاد فرمایا خلق عظیم. اے محبوب, کائنات میں بسنے والے جو بھی ہیں ان سب میں آپ کا اخلاق سب سے بلند, سب سے عظیم ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، کاما خلقہ القرآن، ارشاد فرمایا میرے نبی کا اخلاق تو قرآن تھا، میرے نبی کا اخلاق تو قرآن تھا۔ اور قرآن کیوں تھا؟ مفسرین نے 8 سے زائد اقوال نقل کیے ہیں، اس میں سے ایک سمجھیں، 9 چھوڑ دیتے ہیں ہم، 8 اقوال نقل کیے ہیں، اس میں سے 7 چھوڑ دیتے ہیں، ایک سمجھیں۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ کریم نے پیارے محبوب کے اس مبارک سلسلے نبوت کے اندر مضبوطی کے لیے عظیم نصاب عطا فرمایا، 23 سال میں بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا، اسی طرح اس 23 سال کے اندر نبی کے اخلاق بلند ہوتے۔ جس رب نے قرآن سکھایا اسی رب نے بتدریج نبی کے اخلاق کو بلند کیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ عظیم تمغہ آپ کے اس اہم ترین شخصیت پر لگایا اور یہ کرم کیا۔ اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرماتے ہیں انما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کی بلندی کی تتمیم کر دوں، اخلاق کی بلندی پر پہنچا دوں، ہر ایک کے اخلاق کو روشن و منور کر دوں۔ اب اسے سمجھے پہلے حسن اخلاق ہوتا کیا ہے، ورنہ بات اوپر سے چلی جائے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں ایک لفظ بولا جاتا ہے حسن، میں کسی کو کہوں آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، کیا معنی ہوگا؟ آپ بڑے خوبصورت ہیں، یہی تو معنی بولے، آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ اور خلق اور اخلاق، اخلاق خلق کی جمع ہے، معنی ہوتا ہے رویہ۔ جب بھی بولا جائے گا حسن اخلاق تو معنی ہوگا خوبصورت رویہ، خوبصورت رویہ، ہر ایک کے ساتھ خوبصورت رویہ اختیار کرنا، خوبصورت رویہ اختیار کرنا ہر ایک کے ساتھ، یہ کہلاتا ہے حسن اخلاق۔ بچے کے ساتھ بھی خوبصورت رویہ، بڑے کے ساتھ بھی، بوڑھے کے ساتھ بھی، جوان کے ساتھ بھی، راہگیروں کے ساتھ بھی، مسافروں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خوبصورت رویہ اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ اب اسے حکایت یا واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ جو نجد، موجودہ جو ریاض ہے نا عرب کا حصہ، ریاض، اسے ریاض کہتے ہیں نا اس وقت، اس کا نام اس زمانے میں تھا نجد، آج بدل کر ہو گیا ریاض۔ کتابوں میں آپ کو نجد کا لفظ ملے گا، ریاض نہیں ملے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی نجد کا لفظ آیا ہے، ریاض نہیں آیا، لیکن اب تبدیل ہوا تو اس کا نام ریاض پڑ گیا۔ ریاض کے علاقے میں دوسور بن الحارث المحاربی نام کا ایک بہت زبردست پہلوان، 1000 پر بھاری اکیلے، اس نے 400 کی فوج تیار کر، وہ بھی 1000 پر بھاری عظیم فوج تیار کر لی، اعلان کر دیا کہ میں مدینے پہ چڑھائی کروں، معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، مسلمانوں کا قتل عام کروں گا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس پلاننگ کے تحت، اس تیاری، اس منصوبہ بندی کے تحت اس نے یہ کام کیا۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب رب کریم نے خبردار کیا، صحابہ کو لے کر خود ہی آ گئے، کہاں پہنچے؟ ریاض پہنچ گئے، خود ہی تشریف لے آئے۔ اب جب دوسر بن الحارث المحاربی کو پتہ چلا کہ وہ خود ہی آ گئے ہیں، میرے پاس 400، ان کے پاس 500، فوج بھی زیادہ ہے، گھبرا کر ڈر کے پہاڑوں میں چھپ گیا، اپنی فوج لے کر پہاڑوں میں چھپ گیا۔ اتفاق سے بارش بہت زیادہ ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی کہ سب کے کپڑے بھیگ گئے، سامان بھیگ گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور جا کر ایک مقام پر آپ بھی اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ اب دوسر بن الحارث المحاربی کے ساتھیوں کو جب پتا چلا کہ وہ تو اکیلے ہیں، یہاں سے مدینے جانا پڑتا، پھر یہ سارے کارنامے کا انجام دینے پڑتے، موقع اچھا ہے دوسر جا اور اپنا کام تمام کر لے۔ ابھی پہلے تیار نہ ہوا، لیکن جب اسے بہت کوسا گیا نا، آر دلایا گیا، تو یہ نیچے اترتے ہوئے بولا کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا تو یقیناً ان کا رب مجھے قتل کر دے گا۔ کافر ہے لیکن اگر میں نہ کر سکا تو ان کا رب قتل کر دے گا۔ آیا، تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر تان کر بولا من یمنعک منی، یعنی کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ، اتنا جملہ استعمال ہوا تھا، حضرت جبریل نازل ہو گئے، دوسور کے سینے پر ایک زوردار بوسہ مارا اور ہیبت نبوت سے تھر تھرا کر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، مبہوت ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کے سر پہ رکھ کر ارشاد فرمایا اب تو بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہ بولا حضور میرے پاس تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں مجبور و لاچار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسور بن الحارث المحاربی کی مجبوری دیکھی، لاچاری دیکھی، بے بسی دیکھی، تو تلوار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تلوار لے لے اور چلا جا، میں نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اے عاشقان رسول توجہ فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسور بن الحارث المحاربی کی ساری خطائیں معاف کر دی اور تلوار بھی واپس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے سب کچھ معاف کر دیا ہے، اب ذرا دیکھیں یہ کردار مصطفیٰ کا اثر دیکھیں، میرے نبی کے حسن اخلاق کی برکت دیکھیں، آپ کے بلند کردار اور خوبصورت رویے کا ایک جھلک ملاحظہ کریں کہ دوسور بن عیسیٰ محاربی کہنے لگا یا سیدی آپ کو میں قتل نہ کر سکا لیکن آپ کے خوبصورت رویے نے میرے دل کے اندر چھپے ہوئے کفر و شرک کو قتل کر دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور داخل اسلام کر لیجیے۔ دوسور بن عیسیٰ محاربی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے اور پھر کیا کہ یا رسول آقا اب تو میں مسلمان ہو ہی گیا، مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کر اپنی قوم میں دین اسلام کی تبلیغ کروں۔ سمجھنے والی بات ہے، اجازت دے دو قوم میں اپنی قوم میں دین اسلام کی تبلیغ کروں۔ میرے نبی کا ایک عظیم معجزہ یہ بھی تھا کہ جس پر ایک نظر ڈالتے قوم کا ہادی بنا دیتے، ایک نظر کی دیر تھی قوم کے ہادی، ایک نظر غوث اعظم ڈالے تو چور کو ابدال بنا ڈالے، ایک نظر غوث اعظم چور پر ڈالے تو ابدال بنا ڈالے، اور یہ میرے نبی کی بات تھی، ایک نظر اٹھائی دوسور بن الحارث المحاربی پر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرو۔ دوسور بن حارث المحاربی اپنی قوم میں گئے اور دین اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 400 جو خون کے پیاسے اترے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے، اور اس طرح کے بہت بڑے خطے میں اسلام کا نور داخل ہوا، دلوں میں اسلام کا سرور داخل ہوا، اور اس عرب کے بہت بڑے خطے میں نور اسلام نے اپنے کرنوں سے پورے خطے کو مہکایا، خوشگوار کیا، انوار و تجلیات کے مراکز بنا ڈالے۔ یہ تھا وہ صدر دروازہ جسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے کہ اس دروازے سے دوسور بن الحارث المحاربی کے دل میں اسلام داخل ہوا، اور پھر وہ 400 پہلوان جنہوں نے مدینے کا تاراج کرنے کی جو مہم چلائی تھی ان کے دلوں میں بھی اسلام کا نور داخل ہوا، اور وہ بھی مسلمان ہو کر اسلام کے سچے سپاہی بن گئے۔ غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے قاتل کو قتل کر دیتے، گردن پہ تلوار رکھی تھی، صحابہ کو حکم دیتے صحابہ اپنی تلواروں سے گردن مار دیتے، لیکن گردن مارتے تو ایک کافر دنیا سے جاتا، ایک مشرک دنیا سے جاتا، میرے نبی نے کفر و شرک کی گندگی دور کر دی اور صرف انسانیت کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا۔ یہ تھا حسن اخلاق، اور یہی تربیت پھر صحابہ کو پہنچی، یہی تربیت اہل بیت کو پہنچی، یہی تربیت حسن و حسین کو پہنچی، یہی تربیت علی و فاطمہ کو پہنچی، یہی تربیت ائمہ مجتہدین کو پہنچی، یہی تربیت کاملین اولیاء کاملین کو پہنچی، یہی تربیت خانقاہوں میں پہنچی، یہی تربیت درسگاہوں میں پہنچی، یہی تربیت اقوام عالم کے رہنے والے مسلمانوں میں پہنچی۔ ایک دن وہ تھا کہ یزید نے ایک شخص کے بارے میں حکم جاری کر دیا کہ جہاں مل جائے گردن مار دو، چھپتا پھر رہا تھا، کسی نے مشورہ دیا اگر زندگی چاہتے ہو تو ایک ہی خانقاہ ہے جہاں بچ سکتے ہو، ایک ہی در ہے جہاں تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں بچ سکتے۔ کہنے لگا کہاں؟ کہا امام زین العابدین کا دربار، امام زین العابدین کا گھر ہے، وہاں چلے جاؤ بچ جاؤ گے۔ یہ بھاگتا ہوا وہیں پہنچ گیا،
اور جا کر قیام کیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے زوردار استقبال کیا, بڑی مہمان نوازی کی, خوب نوازا. اور جب یہ چلنے لگا نا, چند دنوں کے بعد جانے لگا, تو گھوڑا بھی عطا کر دیا, ذات رائے یعنی کہ پورا سفری خرچ دے دیا. اور پھر ایک دروازے سے باہر دور تک لے جا کر چھوڑنے گئے, جیسے کوئی اپنے عظیم مہمان کو لے جاتا ہے. یہ چلتے چلے گئے, چھوڑنے واپس آ گئے. یہ کچھ دور گیا تھا, پھر واپس پلٹ آیا اور کہنے لگا, یا سیدی آپ نے مجھے پہچانا نہیں, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, ورنہ یہ مہمان نوازی نہ کرتے. ارشاد فرمایا کہ میں تجھے کربلا سے جانتا ہوں, جب تیری تلواریں میرے بھائیوں کی گردنیں اتار رہی تھی, جب تیرے نیزے میرے بھائیوں کے سینے زخمی کر رہے تھے, جب تیرے تیر کے بوچھار میرے خیموں کے ارد گرد گر رہی تھی, میں اس وقت سے جانتا ہوں. کہتا حضور تیرے مہمان نوازی کیسی؟ ارشاد فرمایا وہ تیرے خاندان کی تربیت ہی تیرا کام تھا, یہ میرے خاندان کی تربیت ہے میرا کام. اے عاشقان اولیاء, یہ عاشقان اہل بیت, یہ عاشقان رسول, یہ کردار تھا, یہ انداز زندگی تھی ہمارے اسلاف کی, یہ تربیت تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ پیغام تھا اسلام کا. لیکن آج ہم اپنے رویے کو دیکھیں, اپنے کردار کو جھانکیں, اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. محلے میں اتنی شور و غل کیوں ہو رہی ہے؟ اس قدر لڑائی جھگڑوں کا ماحول کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ پتہ چلا دو مسلمان لڑ رہے ہیں. بھئی ٹرین میں اتنا شور و غل کیوں؟ دو مسلمان لڑ رہے ہیں. بس میں لڑائی کیوں ہو گئی؟ بھئی دو مسلمان لڑ رہے ہیں. آٹو میں کیوں یہ سلسلہ چل پڑا ہے؟ دو مسلمان لڑ رہے ہیں. بھائی یہ بغاوت کیسی؟ دو مسلمان لڑ رہے ہیں. کورٹ میں مقدمہ کیوں چل رہا ہے؟ دو مسلمان لڑ رہے ہیں. بھائی بھائی میں ہاتھا پائی کیوں ہو رہی ہے؟ دو مسلمان لڑ رہے ہیں. بھئی ایک مسلمان اپنے چچا کو گولی مار رہا ہے, تو ایک مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے, تو ایک مسلمان اپنے بھائی کے سر پر لاٹھی کی بوچھار کر کے اس کا سر جو ٹکڑے کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. کیا اسلام نے یہی تربیت کی ہے؟ کیا اسلام نے یہی سکھایا؟ اسلام نے تو یہ سکھایا تھا, کیفیت دی تھی کہ اگر حق پر ہونے کے باوجود آپ جھگڑا ترک کر دیں تو اللہ کریم تمہارے لیے جنت محل بنا دے. اسلام کی تربیت تو یہ تھی, اسلام کا انداز تو یہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دریا سے پانی بھر کے لوٹ رہے تھے. راستے میں دو کاشتکاروں نے گھیر لیا, دو زمینداروں نے گھیر لیا. حضور مسئلہ بتا دیں, میرا مسئلہ حل کر دیں. شاد فرمایا ٹھیک ہے کیا ہے؟ مٹکے کو اپنے پیر پر رکھا اور کھیت میں بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا حضور ٹائم لگے گا, آپ تھک جائیں گے, مٹکے کو زمین پر رکھ دیں اور میرے مسئلے کو حل کر دیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھنا. امام صاحب نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جو مٹی ہے یہ دھول والی ہے اور میرا مٹکا گیلا ہے, اگر میں زمین پر رکھوں اور پھر اس مٹکے کے ساتھ مٹی لگ جائے اور بلا اجازت وہ مٹی میرے گھر چلی جائے تو کیا قیامت کے دن اس مٹی کا تم حساب دو گے؟ اہتمام ذرا دیکھیں, کیا اس مٹی کا حساب بروز قیامت تم دو گے؟ کون ذمہ داری لیتا تم دونوں میں سے؟ یہ دونوں کہنے لگے حضور مسئلہ تو حل ہو گیا, کلیئر ہو گیا, اب ہم نہیں آپ سے پوچھیں گے. اب یہ کہنے لگے کہ حضور ہماری لڑائی یہ تھی, یہ جو میڑ باندھی تھی اس نے میری زمین میں باندھ لی تھی, لیکن ہم مسئلہ سمجھ گئے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری نہیں اسی کی تھی اور یہ میڑ اسی کی ہے, اسی کو لے لینے دو. اب وہ کہہ رہا نہیں وہ میری نہیں آپ کی تھی, مجھے پھنسنا نہیں ہے بروز قیامت. کیونکہ اگر ایک بالش زمین کسی نے کسی کے ناجائز دبا لی تو ساتوں زمینوں کا ہار بروز قیامت اس میں گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ جہنم کے نچلے طبقے میں دھکتا چلا جائے گا. یہ کیفیت ہوگی اے عاشقان رسول, یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا کہ جن کی صحبت میں آئے مسئلہ حل ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, کیفیت تبدیل ہو جائے. آج پورے ہندوستان میں جو کچھ اسلام کا نور اور جو کچھ بھی درس گاہیں, خانقاہیں, عبادت گاہیں, ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور رخ مبارک پہ داڑھیاں, سر پہ امامے کا تاج اور اس قدر عظیم الشان جو شاہکار ہے, یہ کچھ اور نہیں میرے غریب نواز کے حسن اخلاق کی برکت کا نام ہے. اگر میرے غریب نواز اس نے اخلاق کی برکت لے کر انڈیا میں نہ اترتے تو شاید عظیم الشان کارنامے ہمارے ساتھ نہ ہوتے. یہ کیفیت اس نے اخلاق کی برکت ہے. دلوں کے اندر داخل ہونے کا جو صدر دروازہ ہے وہ اس نے اخلاق ہے. لیکن میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اس نے اخلاق ملے گا کہاں؟ دکان کہاں ہے؟
کہاں سے خریدے؟ ریٹ کیا ہوگا؟ کہاں کھولیے دکان؟ کتنے روپے کلو ملے گا حسن اخلاق؟ یہ بھی تو معمہ ہے نا. کہاں سے کریں؟ کون سی ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہوگا؟ کون سے سافٹ ویئر پر چلے گا؟ کہاں حسن اخلاق؟ کہاں ملے گا؟ آپ بتاؤ نا. اتنا عظیم و شان مجمع ہے، جلال پور کی جلال ہی جلال نظر آ رہا ہے. کہاں ملے گا؟ یہ حسن اخلاق ہے کہاں؟ یہ حسن اخلاق ملے گا میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سیرت میں. میرے نبی کی سیرت جس قدر جتنا جو پڑھتا چلا جائے گا اس میں اخلاق کا پیکر بنتا چلا جائے گا. میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ آج کرکٹر کے بہت سارے نام یاد ہیں، ہاکی پلیئر کے نام یاد ہیں، فٹ بالروں کے نام یاد ہوں گے، ارے ناچ میں کودنے والوں کے نام یاد ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا یاد ہوں گے. ایک ایک گنتیاں کروا لو، لسٹیں بنوا لو، ماہرین زمانہ یہی کو سمجھا جائے گا. دنیا کے سب سے بڑے مورخ یہی ہیں، ہسٹری دان یہی ہے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ میرے نبی کی دادی کا نام کیا تھا، پتہ نہیں چلے گا. کہاں چلے گا؟ ہاں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل ماتر میں تشریف لائے تھے. اس کے کتنے دن بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا نہیں پتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کب ہوا، کتنی بار ہوا نہیں پتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں میں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا. دنیا کے کوئی فرد اگر یہ پوچھنا چاہے کہ بتاؤ دنیا میں سب سے بہترین شوہر کون ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملے گا سب سے بہترین شوہر میرے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بڑے سے بڑا تاجر اگر چاہے اور پوچھا جائے کہ کائنات میں سب سے اچھا تاجر کون ہے، تو کہیں اور سے آواز نہیں آئے گی. ساری دنیا کی تجار پکار اٹھیں گے. جو مدینہ کی گلیوں میں انوار و تجلیات بکھیرے ہیں وہی مصطفیٰ کریم کائنات میں سب سے اچھے تاجر ہیں. آج مجبور ہو گئی دنیا لکھنے پر. سو عظیم آدمی کی لسٹ بنائی، ہم نے نہیں بنائی، کسی اور نے بنائی، غیروں نے بنائی. سو عظیم آدمی کی لسٹ، اس میں سب سے اوپر عظیم میں میرے نبی کا نام لکھا. سب سے اوپر پہلا نام کس کا؟ میرے نبی کا. کہ تمام دنیا میں عظیموں کے عظیم یہ ہیں، تمام دنیا میں عظیموں کے عظیم یہ ہیں، تمام رہبروں کے رہبر یہ ہیں، تمام قائدین کے قائد یہ ہیں، تمام لیڈروں کے لیڈر یہ ہیں. بھائی جب یہ تمام انبیاء کے نبی ہیں تو بات ختم ہو گئی نا. اب پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا کا سب سے بہترین تاجر بننا چاہتا ہے تو میرے نبی کے تجارت کے پہلو کی سیرت پڑھ لے، کائنات میں سب سے بہترین تاجر بن جائے. دنیا کا بہترین نانا بننا چاہتا ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے سیرت کے اس پہلو کو پڑھ لے کہ جب امام حسن حسین کی تربیت فرما رہے تھے کائنات میں سب سے بہترین نامہ یہ بن جائے گا. اے میرے عاشقان رسول، میرے نبی کی سیرت مبارکہ میں اور ایک ترقی موجود ہے. آپ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں میرے نبی کے سیرت کے اسی پہلو کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو عظیم و شان ترقی نصیب ہو جائے گی اور اس فن میں آپ ماہر کہلائیں گے. کیا نہیں ہے ہمارے یہاں؟ بہت کچھ ہے. میرے نبی کے سیرت سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا، میرے نبی کے تجارت کے پہلوؤں کو پڑھا. جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ پہنچے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے ساتھ جن کو بھائی چارگی میں اس عظیم رشتے اخوت میں ناپا گیا تھا، پرویا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری دکان آدھی آپ لے لیں، آدھا میں چلاؤں. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، تمہارے ازواج میں برکت دے، مجھے صرف تجارت کی منڈی دکھا دو. چھوڑا سا چونا لیا تھا، کچھ حصے پنیر کے لیے تھے اور جا کر کے بیٹھ گئے. تجارت کا آغاز فرمایا اور جس دن آپ کا وصال ہوا آپ کی 4 بیویاں تھیں اور ایک بیوی کے ترکے میں 1 ارب 60 کروڑ روپے آئے تھے. ذخیرہ اندوزی سے اسلام منع نہیں کرتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں اور ایک بیوی کے ورثے میں جو ترکہ تقسیم ہوا تھا انڈین کرنسی کے مطابق 1 ارب 65 کروڑ روپے آئے تھے.
کہاں سے سیکھی تھی تجارت؟ میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صحبت سے یہ تجارت سیکھی تھی۔ تو اتنا کمال تھا۔ اور پتہ ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی بار راہ خدا میں اپنا آدھا مال پیش کر چکے، کئی بار۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ تو جنت میں سب سے آخر میں جانے والا ہے، یعنی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا۔ پوچھا امی جان سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تیرا مال اٹھایا اور آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کر، ہلکا ہو جاؤ، کم ہو جائے ہلکا ہو جاؤ، اور آپ نے آدھا راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ پھر بھی جب آپ کا وصال ہوا تو اتنی بڑی رقم آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ چھوڑ کر گئے، پھر شہزادوں میں جو تقسیم کاری ہوئی ہوگی وہ پوری گنتی نکالی جائے تو ایک بہت بڑا حصہ، لیکن تجارت سیکھی کہاں؟ سوال یہ نبی کی سیرت، نبی کی صحبت میں۔ دنیا کی ہر ترقی نبی کی سیرت و صحبت میں پائی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اپنا ذہن بنائیں، اور یہ بغیر علم دین کے یہ حصول ممکن نہیں ہے۔ اے جلال پور کے عاشقان رسول، اپنا ذہن بنا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئیں، آپ کے اس حسن اخلاق اور اس خوبصورت رویے کی طرف آگے بڑھیں، اپنے کردار کو اچھا اور صاف ستھرا کریں، اور اپنا یہ ذہن بنا لیں ہم جہاں جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے، جہاں ہوں گے، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ ٹرک میں ہو، چاہے وہ بس میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمارا ذہن یہ ہو کہ جو ملے گا اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کریں گے، خوبصورت رویے کے ساتھ پیش آئیں گے۔ خدا کی قسم میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جائے گا، جنتی کیفیت بن جائے گی۔ لوگ چار جانب سے چھوڑ کر مدینہ کیوں بس رہے تھے؟ جب سوال ہوا کہ سب مدینہ کیوں آ رہے ہیں تو جواب ملا کہ مدینے میں پیار بہت ملتا ہے، مدینے میں پیار بہت ملتا ہے۔ اگر جلال پور میں پیار ملنے لگ جائے تو کیا بستی بڑی نہ ہو جائے؟ کیا کیفیت تبدیل نہ ہو جائے؟ کیا ماحول اچھا نہ ہو جائے؟ ہر کوئی کہے کہ بھائی نسلوں کی تربیت کرنی ہے تو جلال پور آ جاؤ، کردار کو سنوارنا ہے تو جلال پور آ جاؤ، اچھا کردار بنانا ہے تو جلال پور آ جاؤ، اچھا تاجر بننا ہے تو جلال پور آ جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر ہم ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ماحول بنے گا کیسے اور یہ ماحول ہوگا کیسے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں سڑی ہوئی بھینس پڑی ہو مری اور اس کی بدبو ہو، آپ خوبصورت عطر لگا کر ایک دم بہترین عطر لگا کر کے پہنچے ہوں گے، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے بدبودار ہو جائے، ماحول کا اثر ہوگا۔ لیکن عطر بیچنے والے کے پاس گئے، تھوڑی دیر میں وہ عطر بیچنے والا آپ کو خوشبودار کر دے، کیونکہ وہ عطر کا ماحول ہے، خوشبو کا ماحول ہے۔ رونے کے محفل میں چلے جائیں، ہنسنے والا بھی رو پڑے، ماحول ہے۔ اور ہنسنے والا ماحول ہو، رونے والا چلا جائے تو وہ ہنس پڑے، بھول جائے اپنے غموں کو، یہ کیفیت ہوگی، یہ حال ہوگا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل حسن اخلاق کے بہتر بنانے کے لیے، کردار سنوارنے کے لیے، بہترین رویہ سکھانے کے لیے، خوبصورت رویہ دلوں میں اتارنے کے لیے، کردار میں تشکیل دینے کے لیے قربان جاؤ اس صدی پر کہ عاشقان رسول کو اللہ کریم نے اپنے ولی کامل کے نام پر ایک عظیم تحفہ دیا جسے الیاس ستار قادری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مرد کلندر نے حسن اخلاق اور خوبصورت رویے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں مراکز قائم کرے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان نے حسن اخلاق کو سنوارنے کے لیے کم و بیش 900 سے زیادہ ہمارے مدارس قائم ہیں، ایک دو نہیں، 900 سے زائد مدارس جامعات یہ قائم ہیں، اور اسی طرح تقریباً 22,000 طلبہ و طالبات الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر سایہ کرم حسن اخلاق کو سنوار، اپنے کردار کو سنوار رہے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوار رہے ہیں، اور انہی میں سے جلال پور کا یہ چھوٹا سا ادارہ آپ کے سامنے الحمدللہ عز و جل۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ نسلوں کی صحیح نہج پر تربیت ہوگی، یہ نسل تبدیل کریں گی۔ ایک غریب نواز نے ہندوستان کے ماحول کو تبدیل کیا،
वातावरण को तब्दील किया, खुशबुएं फैलाई, तो हर तरफ से आज जिक्र इलाही, खौफ खुदा, इश्क रसूल के हर तरफ से जौहर नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान के सरजमीन पर। खानगाहें, इबादत गाहें और इस तरह अजीम शान मराकिज़ पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि ये खुशबुएं गरीब नवाज है। और नस्लों के सही नहज पर तरबियत हो जाएगी, ये नस्लें आगे बढ़ेंगी और इनके अखलाक समझ जाएंगे, उसमें अखलाक के पैकर होंगे तो आने वाली नस्लें कामयाब होंगी। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें कामयाब हों? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लों में आगे चलकर एक निखार आए, खूबसूरती आए और हम तरक्की की तरफ जाएं? देखिए, तरक्की कोई कौम उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि वो एजुकेशन सेक्टर को मजबूत ना हो। सही बात बताऊं, हर जमाने में जिस कौम ने तरक्की की है, उस तरक्की की बुनियादी वजह एजुकेशन को मजबूत करना है, तालीम को मजबूत करना है। तालीम जितना मजबूत करेंगे उतनी ज्यादा हम, ये याद रखें, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारे मिल्लत में मजबूती आएगी। हम मुल्क को, मिल्लत को फायदा पहुंचा सकेंगे जब हम अपने एजुकेशन को मजबूत करेंगे। यही वजह है कि दावत इस्लामी इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एजुकेशन को फोकस कर रही है, तालीम को बढ़ावा दे रही है। जहां मदरसुल मदीना कायम कर रहे हैं, जहां जामिअतुल मदीना कायम कर रहे हैं, वही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आगे बढ़ कर दारुल मदीना में कायम कर रहे हैं। बेहतरीन दारुल मदीना का निजाम भी है और आगे 2050 तक दावत इस्लामी इंडिया की प्लानिंग ये है कि हम हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े एजुकेशन सिटीज भी कायम करेंगे। हम इल्म का शहर बसाएंगे इंडिया के अंदर, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मिल्लत तरक्की करे, हमारी कौम तरक्की करे। और कौम जब पढ़ी लिखी होगी, जहालत का पर्दा उठेगा, जहालत का अंधेरा जाएगा, इल्म का नूर आएगा, तो हमारी पूरी कौम तरक्की करेगी। क्या आप सब नहीं चाहते कि हमारी पूरी कौम तरक्की करे? कौन कौन चाहता भाई? कुछ पता तो चले हमें इतनी देर बोलने के बाद। क्या पूरी कौम हमारी तरक्की करे? नहीं चाहते। कब तक जाहिल बने बैठे रहेंगे? कब तक अपनी नस्लों को जहालत के इस गड्ढे में धकेलते रहेंगे? याद रखें, वन पॉइंट की तरफ हमें फोकस करना दुरुस्त नहीं। सिर्फ दीनी एजुकेशन हमें रहनुमा नहीं बना सकती। सिर्फ दीनी एजुकेशन हमें रहनुमा नहीं बना सकती, और सिर्फ दुनियावी एजुकेशन हमें कामयाब नहीं कर सकती। सही में बता रहा हूं, क्योंकि दुनियावी एजुकेशन हमें माल देगी। क्या देगी? माल देगी। लेकिन माल का ताल्लुक कहां से? सिर्फ जिस्म से है, सिर्फ जिस्म से है। और इंसानी जिंदगी का मजमुआ सिर्फ जिस्म से नहीं, दो के मजमुए का नाम इंसान। एक अलग हो जाए तो मुर्दा। एक का नाम जिस्म है और एक का नाम रूह है। जिस तरह जिस्म को रहनुमा चाहिए, वैसे रूह को रहनुमा चाहिए। दुनियावी तालीम ये जिस्म का रहनुमा है और दीनी तालीम रूह का रहनुमा। अगर जिस्म बीमार हो जाए तो बिस्तर पर डाल दे, जिस्म बीमार हो जाए तो बिस्तर पर डाल दे, काम काज रुक जाए, तिजारत रुक जाए, नौकरी रुक जाए। जिस्म बीमार है ना, बिस्तर पर डाल दिया। और अगर रूह बीमार हो जाए तो जुए के अड्डे पे डाल दे, शराब खाने में डाल दे, बेहयाई के अड्डे में डाल दे। अगर रूह बीमार हो जाए तो बेहयाई के कामों में डाल दे, बदनिगाही में फंसा कर रख दे, अय्याश बना दे, ख्वास बना दे, फासी को फाजिल बना दे। इसलिए आशिकाने रसूल, जलालपुर के आशिकाने रसूल, आपको मैं तवज्जो देना चाहता हूँ कि हमें दोनों एजुकेशन जरूरी है। हम जिस्म को भी नशोनुमा चाहते हैं, हम रूह के नशोनुमा भी चाहते हैं। और जिस्म की नशोनुमा दुनियावी तालीम में है और रूह की नशोनुमा दीनी तालीम में है। तो क्या ऐसा मरकज ना बनाए कि जहां दीन भी हो, दुनिया भी हो, दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ला रही है। एक से प्रोजेक्ट है हमारे पास, आप कबूल तो करो। आपको क्या क्या चाहिए ले लो दावत इस्लामी से, और यकीनन निजाम दावत इस्लामी इंडिया आपको दे रहे हैं। पैसे आप लगाओ ना,
نظام ملتا ہے کیا کام ہے؟ دعوت اسلامی انڈیا ہماری ہند مشاورت بیٹھی پلاننگ کرنے کے لیے، ہماری ہند مشاورت اور ماہرین بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے ہندوستان کو دینا کیا ہے، اپنے ملک کو دینا کیا ہے، اپنے ملت کو دینا کیا ہے، مسلمانوں کو دینا کیا ہے، یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کے نظام کو سینے سے لگائیں اور اپنی نسلوں کی تقدیر چمکائیں، آگے بڑھیں۔ آج اگر ہم سمجھ جائیں نا، میں کہتا ہوں کہ ہر محلے میں ایک یونیورسٹی ہم قائم کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر جائزہ لے لیں ہم، کریں سامی بھائی تھوڑا سا جائزہ، عید کی فالتو خرچ اگر ہم بچا لیں، ایک ہو گیا، شادی کی فالتو خرچ کو بچا لیں۔ اور مجھے ہاں یاد آ گیا، آج مسلمان کس قدر، کیا کہیں گے آپ، ڈر لگ رہا میں کچھ بولنے میں، ختنے کی تقریب کرتا، ایک چھپانے کے مکان کو کاٹا جا رہا ہوتا، اس میں 5 لاکھ خرچ۔ بھائی یہ کیا ہے جو ختنہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ختنے کی جو تقریب آپ کر رہے ہیں، یہ تو چھپانے کا مقام ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ تقریب کر رہے ہیں، دولہا بنا رہے ہیں، 3 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ اسلام نے کب آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے ایسا کرو؟ احادیث مبارکہ میں کون سی احادیث آئی ہے؟ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی ایک فقہ میں دکھا دو کہ اس طرح اجتماعیت کے طور پر چھپانے کے مقام کی، کٹوانے کی تقریب کی اجازت دی ہے۔ اتنا بچا لو، ختنے کی تقریب، یہ تقریب کو مائنس کر دو، خطرہ نہیں کرنا ہمیں اس طرح کا، پوشیدہ کرنا ہے بھائی، چھپانے کی چیز ہے، اسے مائنس کر لو۔ اسی طرح جوڑ گھٹاؤ کر لو جلال پور والوں، کہ پورے سال میں ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے فضول، جس کا کوئی تعلق نہ دین سے نہ دنیا سے، نہ اپنا نہ کسی اور کا فائدہ، یہ فضول جا رہا ہے، یہ حرام میں جا رہا ہے، بچا لو ان پیسوں کو۔ جلال پور میں یونیورسٹی 1 سال میں نہ بنا لو تو کیسے؟ اتنی بڑی بستی میں کیا یونیورسٹی نہیں بنا سکتے؟ اگر منیمم ہم خرچ جوڑیں، ایک غریب فیملی کا ایک تقریب کا خرچ، غریب فیملی کا اگر ہم دیکھیں، ایک تقریب بالکل چھوٹی سی ہوگی، 20,000 سے کم نہیں ہوگی، کیا ہوتی ہے؟ آپ سے سوال ہے، ایک تقریب یہ فضول والی 20,000 سے کم ہوتی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں 15,000 صحیح کیا آپ نے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، امیروں کو کھلا دیا، میلاد کی محفل کر لی، 5,000 وہی بچا۔ پورے بستی سے اگر ہم 5,000 کی ریٹ لگا دیں بچانے کے اعتبار سے، اب کسی نے 1 لاکھ خرچ کیا تو 20,000 بچا لے۔ اپنے حسب حیثیت شادیوں کی تقریبیں صحابہ کی زندگی کا نہیں تھی کیا؟ انہوں نے کیسر و کسرا کی طرف آگے نہ بڑھے تھے؟ یونان و مصر، روم دنیا میں ہے اب نہیں ہے؟ کس نے یہ کمال کیا تھا؟ صحابہ نے۔ لیکن صحابہ کی شادی کیسی ہوتی پتا ہے؟ غریب مسلمان کی شادی مسجد نبوی میں، اور ہر گھر والا اپنے ٹفن لایا اور اسی شادی والے نوجوان کے دسترخوان پر کھولا اور کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ ایسا نمایاں ولیمہ پہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، نہیں سمجھے میری بات؟ ایک غریب صحابی کی شادی ہوئی ہے نا، ایسے نہیں ہے، شادی کہاں ہوئی؟ مسجد نبوی میں، اب ولیمہ ہونا ہے، کیا ہوا؟ یہ صحابی رسول بھی اپنی ٹفن لا رہے ہیں، یہ بھی لا رہے ہیں، یہ بھی لا رہے ہیں، یہ بھی، پورے محلے کی ٹفن کہاں گئے؟ جس جوان کی شادی اس کے گھر پہ انہوں نے دسترخوان ڈالا اور سب نے بیٹھ کر کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ کیسا نمایاں ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ بغیر کسی خرچ کے لڑکیاں اپنے سسرال، بغیر کسی خرچ کے۔ آج 50% لڑکیاں صرف اس لیے بیٹھی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اتنی رقم جمع کریں تو شادی کر سکیں۔ آج یہ کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بچا لو نا، ایجوکیشن پر خرچ کرو،
الحمدللہ بڑی کامیابی ملے گی، ہم ترقی کریں گے، آگے آئیں گے۔ تو عاشقان رسول دعوت اسلامی ایجوکیشن کی طرف آ رہی ہے، دینی بھی دنیوی بھی آپ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں، آگے بڑھیں، اور اللہ نے چاہا تو من حیث قوم پورے ہندوستان میں ہم اللہ نے چاہا تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کریں گے، بڑے بڑے شہر بسائیں گے ان کے، اللہ نے چاہا، اور یہ عظیم کارنامہ 2050 تک ہماری آنکھیں دیکھیں گی۔ ہم کہتے ہیں ہم کر کے چلے جائیں، ہم کر کے چلے جائیں، اگرچہ ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، ہماری نسلیں اٹھائیں گی نا، لیکن سینہ تان کر کہیں کہ میرے دادا نے بنایا تھا، میرے دادا نے بنایا تھا، ہاں میرے ابو نے بنایا تھا، یہ ہماری نسلیں کہیں گی انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا کہ ہمارے چچا نے یہاں مل کر کام کیا تھا، کیوں نہ ایسا کارنامہ ہم انجام دے کر چلے جائیں نا۔ وہ ایک نسل آئے گی بولے گی یہ عظیم الشان یونیورسٹی جو دیکھ رہے ہو جلال پور کی، یہ کس نے؟ ہمارے پردادا نے بنایا تھا، وہ تھے، کیسے بنایا تھا؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے تھے، اور پھر ان کا ذہن دینی بنا تھا، اور پھر وہ آگے بڑھے تھے۔ اے عاشقان جلال پور، عاشقان رسول جلال پور، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو اور آگے بڑھیں، اپنے فکروں کو لے کر آگے بڑھیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ آپ کے پاس جو بھی ہے اپنی عقلیں دیں، اپنا مال دیں، اپنی دولت لگائیں، اپنا سب کچھ لگائیں، کس کے لیے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اس دکھیاری امت کے لیے آگے بڑھیں۔ دعوت اسلامی جو کچھ بھی کر رہی ہے، اس دعوت اسلامی کا مقصد پیارے محبوب کی دکھیاری امت، اور حالات بہت زیادہ ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی 2 مہینہ پہلے میرا ایک گاؤں کی طرف جانا ہو رہا تھا، 3.5 کلومیٹر کا سفر تھا، کوئی سواری نہیں تھی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اور مغرب کے بعد بعض گاؤں میں سواریاں نہیں ملتی ہیں، میں پیدل ہی چل پڑا، چلو محبوب کی امت کی حاجت ہے، جا رہا ہوں، پیدل ہی نکل پڑا۔ کچھ دور گیا تھا کہ کرنا اللہ کا یوں ہو گیا کہ ایک عالم صاحب بائک سے آ گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو بٹھا لیا۔ میں نے پوچھا حضرت کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا سنی دارالفتا میں گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ بہت بڑا حادثہ ہمارے گاؤں میں ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت حادثے سے اور دارالفتا سے کیا تعلق؟ ارشاد فرمایا ہاں اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، رونے کی کیفیت تھی۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے حضرت کل کی رات تھی کہ جس گاؤں میں میں امامت کر رہا ہوں، اسی گاؤں کے فلاں گھر میں یہ بات واقع ہو گئی کہ باپ بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ یہ آپ کی یوپی کی بات ہے، حضرت آپ کے ڈویژن کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ڈسٹرکٹ گونڈا کی بات میں کر رہا ہوں، بہت دور کی بات نہیں۔ میں اس گھر کو بھی جانتا ہوں، اس گھر والے کو بھی جانتا ہوں، اس امام کو بھی جانتا ہوں جہاں یہ کیس ہوا۔ آج امت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہاں بہنیں بھائیوں جو ہے نا، بہنیں بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں، بھتیجیاں چچا سے محفوظ نہیں ہے، جہالت اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ کیفیت یہ ہے، جبل پور جانا ہوا ابھی چند دنوں پہلے، وہاں پتا چلا کہ ایک لڑکی روز شام کو غائب ہو جاتی ہے۔ تحقیق علماء نے کی کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو پتا چلا کہ رات بھر باپ بیٹی کو پریشان کرتا، اس لیے جان چھڑا کر شام کو ہی بھاگ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ راجستھان کے کچھ علاقوں میں تباہی اسی طرح ہے، یعنی ہندوستان یہ یوں سمجھ لیں ڈوبنے کے کگار پر ہے، ہماری قوم ڈوب رہی ہے، اور آج ہم رنگریلیاں بنا رہے ہیں، ہم اپنا دیکھ رہے ہیں، یا شیخ اپنی دیکھ کے رکھ لگا رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم سب مل کر کچھ نہ کریں، جب تک سب مل کر ہم جہالت کے مہرے کو دور نہ کریں۔ یہ امت تباہ ہو رہی ہے، یہ امت برباد ہو رہی ہے۔ وہ امت جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہی آنسو بہاتے رہے، پوری حیات طیبہ میں آنسو بہاتے رہے، اور اس امت کے لیے غار حرا میں مہین جا کر کے قیام کر کے آنسو بہاتے رہے، اس امت کے لیے قبر میں تشریف لے جاتے ہوئے آنسو بہاتے رہے۔ وقار الدین قبلہ فرماتے ہیں قبر میں قیامت تک اس امت کے لیے رو رہے ہیں، اور بروز قیامت میں بھی فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء سونے کی کرسیوں پر ہوں گے، اور میری کرسی اس وقت تک خالی رہے گی جب تک میری ایک ایک امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کہیں میں کرسی پر بیٹھ جاؤں اور میرا رب فرمائے محمد جنت میں چلے جاؤ، اور مجھے جانا پڑ جائے اور میری امت بھٹکتی رہے۔ اے محبوب کے امتی، اس امت سے ایسی محبت کرنے والے آقا کہ امت میں یہ دن آ گئے کہ باپ سے بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں،
بائی سے بہنیں محفوظ نہیں ہے، چچا سے بھتیجیاں محفوظ نہیں ہے. آج یہ کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے. آج بھی اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی قوم اور نسل کی جہالت کو دور نہیں کیے تو کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ہماری قوم یہودی بنے گی کہ نصرانی کی کیا ہوگا؟ یہ قوم کہاں جائے گی؟ کیا ارتداد کے فتنے نہیں پھوٹیں گے؟ کیا ہوگا اس قوم کا؟ اس قوم کی سلامتی کے لیے غریب نواز نے اپنی پونجی لگائی ہے. اس قوم کی سلامتی کے لیے غوث اعظم نے اپنی جوانی لگائی ہے. اس قوم کی سلامتی کے لیے امام حسین نے اپنے شہزادوں کی گردنیں دی ہیں. آج ہم کیا دے رہے ہیں اس امت کو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں آپ کو سنا کر پھر انشاءاللہ بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. دل ہلا دینے والی روایت امام طبرانی نے المعجم الصغیر کے اندر اسے صفحہ نمبر 35 پر نقل کی ہے. من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا کہ جو اس میری امت کی بہتری کے بارے میں اہتمام کے ساتھ غور و فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں. اہتمو کا اگر ہم مصدر نکالیں تو ہوتا ہے اہتمام. علماء سمجھیں گے اس کو. اہتمام یعنی کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنا. اور میرے نبی نے یہی فرمایا من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم. جو شخص میرے امت کی بہتری کے بارے میں اہتمام کے ساتھ غور و فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں. کیا کریں ہم؟ دکان کی بہتری کے بارے میں غور و فکر تو ہے، کارخانے چلانے کی غور و فکر تو ہے، کھیتی باڑی کی تو ہے، مکان بنانے کی فکر تو ہے، بینک بیلنس بڑھانے کی فکریں تو ہے، لیکن امت کی فکر کہاں گئی؟ کیوں سوتے پڑ گئے؟ اے عاشقان اولیاء، عاشقان اہل بیت، اے عاشقان رسول، بلکہ میں تو کہوں گا اے عاشقان امت، آگے بڑھو، ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. دعوت اسلامی جان توڑ کر دعوت اسلامی کو اس وقت میں کہتا ہوں کہ 50 خرب روپے بھی مل جائے نا تو ہم سارے کام میں لگا. 32 کروڑ مسلمان کے بچے ہیں، ان میں سے ہم صرف 42,000 پڑھا رہے ہیں. ہمیں پڑھانا کتنا چاہیے تھا؟ 32 کروڑ پڑھانا چاہیے تھا نا. 42,000 کب تک پہنچیں گے بھائی ہم اپنے ہدف کو لے کر 32 کروڑ تک؟ پیسے ہوتے تو ہم گلی گلی مدرسے کھولتے، گلی گلی جامعات بناتے، گلی گلی یونیورسٹیاں بناتے، یہ کام کرتے. لیکن یہ عاشقان رسول نہیں ہے. حالت تو ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے بعد 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے اساتذہ کو سیلری دیں. ہماری حالت، ہاں یہ حالت ہے ابھی، کیونکہ ہم ایک مدرسہ کو نہیں پورے 900 مدرسوں کو لے کے چل رہے ہیں نا. ہمیں پوری امت کا درد ہے، کسی قصبے گھر کا نہیں، پوری امت کا درد ہے. 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم سیلری پے کر سکیں، اور اس سیلری کو پے کرنے کے لیے پھر ہم ایک مہم چلاتے ہیں تاکہ پیارے محبوب کی امت کی خدمت کرنے والے کہیں بھوکے نہ رہیں، کہ گھر کے کھانے نہ بند ہو جائیں. ہمارے اساتذہ کے، مدرسین کے، معلمین کے تو ہم ایک مہم چلاتے ہیں کہ تاکہ اس مہم کے ذریعے پھر اس کام کو آگے بڑھائیں. وہ ہوتا ہے ٹیلی تھون مہم، یعنی تقریباً 3 ارب کو ہم پورا کرنے کے لیے انڈیا میں ابھی ہماری مجبوری ہے. 3 ارب کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہا 32-35 خرب ہمارے پاس ہو تو سب لگا دیں کام، لیکن اتنے ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم یونٹ میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک یونٹ ہم نے رکھا ہے 7,000. اور ہم باقاعدہ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اگر امت کے اس خدمت میں آپ کو شامل ہونا ہے تو کم از کم 1 یونٹ، 2 یونٹ، 10 یونٹ جیسی استطاعت ہے یہ شامل کریں. کیونکہ یہ 3 ارب ہے نا، اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک دودھ کے دریا جاری ہے، بلکہ دودھ کا سمندر بہ رہا ہو، اور اعلان ہو جائے کہ بھائی 1 گلاس آپ بھی ڈال دو، اور اس 1 گلاس ڈالنے میں آپ اس سمندر کے حصے دار بن جاؤ. تو ہم غور کریں کہ سمندر کا حصے دار بننا ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو امت کے کاموں میں 1 یونٹ تو ہر کسی کو ملا ہی دینا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے ذاتی کوششوں سے
امت کے اس کارنامہ کو لے کر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔